إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 104 سے پڑھیں گے، اور یہ سورہ یونس کا آخری رکوع ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے انسانو، ان کنتم، اگر ہو تم، فی شکن، کسی شک میں، فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، یعنی میرے دین کے متعلق تم اگر شک میں ہو کہ آیا میری دعوت سچی ہے یہ جھوٹی ہے، تو پھر سن لو، فلا اعبد الذین، بس نہیں میں عبادت کرتا ان کی، تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی، وہ رب، یتوفاکم، کہ جو فوت کرے گا، جو تمہیں فوت کرے گا، وہ رب، اس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہ انہوں نے تمہیں پیدا کیا، نہ ہی تمہیں فوت کریں گے، وہ تو خود مردہ ہیں، مر چکے، ان کی مورتیاں اور بت بنا کے تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، کہ میں مومن بن جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ پیچھے تھا نا، قل، اے نبی کہیں، یہ ان سے کہیں، اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ سیدھا رکھیں اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، کہ آپ ادھر ادھر کی امیدیں ختم کر دیں، صرف دین پر آپ نے چلنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رب کی رضا کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، معاشرہ کیا کہتا ہے، حالات کا بہاؤ کس طرف ہے، لوگوں کا رجحان کس طرف ہے، لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کی تمنائیں کیا ہیں، ان کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو جائیں آپ شرک کرنے والوں میں سے، یعنی مشرکین کی بات آپ نے بالکل نہیں ماننی۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریں، مِن دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما، ان کو، لا ينفعک، جو نہیں نفع دیتے آپ کو، ولا یضرک، اور نہ نقصان دیتے ہیں وہ آپ کو، فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر کیا آپ نے یہ، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پس بے شک آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، مشرکوں کے عقیدے میں جاتے، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ کر امت تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ شرک اتنی بڑی نحوست اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا ارتکاب کریں تو معافی نہیں ہے۔ بعد والوں کا کیا بنے گا، ان کو کیسے معافی مل سکتی ہے، کہ اگر آپ بھی، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے یہ کیا، کیا، تدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور سے دعا مانگی، کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، تو پھر کیا ہوگا، ساری نیکیاں اور عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوستو، ہمیں چاہیے کہ شرک سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی قوم کو، ملت کو، اپنے نوجوانوں کو، اور اپنی اس معاشرے کے راہ حق سے ہٹے ہوئے لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں کہ ایک اللہ کے سامنے جھکنا ہے، دعا، حاجات، منت، منوتی، نیاز، رکوع، قیام، سجدہ، سب اللہ کے لیے۔ آج امت مسلمہ کی اکثریت درباروں اور مزاروں پر جا کر جھکتے ہیں، وہاں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، قبر والوں سے بیٹا مانگتے ہیں، اور یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہی ہمیں دیتے ہیں، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، جبکہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی کسی کو بھی نہیں۔ اِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ، کہ اگر پہنچائے آپ کو اللہ، بِضُرٍ، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، پس نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کو، الا ہوا، مگر وہی۔ اللہ اگر کوئی پریشانی دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو اس بیماری کو، اس مشکل کو ہٹانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ ارادہ کرے خیر کا، بھلائی کا،
فلا راد لفضلی، بس اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اس فضل کو لوٹا سکے۔ یعنی اللہ نے بہتری کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے آپ کو نفع دینا ہے، آپ کو شفا دینی ہے، یا آپ کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرنا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے اس فضل کو روک سکے۔ اور اسی عقیدے کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سمجھ لے، جان لے، اس بات کا عقیدہ بنا لے کہ پوری کائنات مل کر تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے وہی فائدہ دے سکتے ہیں جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر پوری کائنات، پوری خلقت، ساری انسانیت اپنی پوری قوتیں اور طاقتیں جمع کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے لن یضروک، ایک ذرے کے برابر بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا نقصان ملے گا جتنا اللہ نے تیرے کھاتے میں لکھا ہے۔ تو اس لیے انسان کی امیدیں، آرزوئیں اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور انسان کے دل میں ڈر بھی ایک اللہ کا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے، پوری کائنات مل کر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور یہی اس آیت میں بھی ہے کہ اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء، وہ اپنا فضل دیتا ہے، پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو وہ چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، بلکہ اس کی 2 آیتیں رہ گئی ہیں اس صورت کی، ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، رکوع بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ہمارا۔ قل، اے نبی کہہ دیجیے، یا ایھا الناس، اے انسانو، قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، پس جو بندہ ہدایت پا گیا، فانما یہتدی لنفسہ، پس اس کی ہدایت اسی کے لیے ہے۔ ومن ضل، جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں تم پر نگران، تمہارا وکیل نہیں ہوں کہ تمہاری طرف سے میں اللہ کے سامنے جا کر جھگڑوں گا، نہیں، تم ایمان لاؤ گے اور اللہ کی بات مان لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر نہیں مانو گے، حق آ گیا، اب حجت قائم ہو گئی، قیامت کے دن میں تمہارا وکیل نہیں بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر کہا کہ اعملوا، عمل کر لو، اپنی بیٹی سے کہا، اپنی پھوپھی سے کہا کہ عمل کر لو، یہ نہ کہنا کہ ہمارا باپ، آپ نے اپنی بیٹی سے کہا فاطمہ عمل کر لے، یہ نہ کہنا کہ میرا باپ نبی ہے، اپنی پھوپھی سے کہا کہ یہ مت سمجھنا میرا بھتیجا نبی ہے، اپنی بیویوں سے کہا کہ عمل کرو گے تو نجات ملے گی۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پا لی اسی کا فائدہ ہے، جو گمراہ ہوا، آپ فرماتے ہیں میں وکیل نہیں بنوں گا اس کا، مجرموں کا وکیل آپ نہیں بنیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنی امت کے جو گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ان کے بارے میں جن پر اللہ راضی ہوں گے تو ان کی سفارش ہوگی۔ یہ سفارش کا مفہوم جو ہے آیت الکرسی کی جو تفسیر ہے اسی چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی، قرآنی وظائف کے نام سے، قرآنی وظائف ٹرانسلیشن نام سے ایک پلے لسٹ ہے، اس میں ملے گی۔ تو شفاعت کا مفہوم آیت الکرسی میں بیان کیا گیا ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی سفارش ہوگی اور کیسے ہوگی۔ وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کریں، ما اس کی، یوحیٰ الیک، جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور آپ صبر کریں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ اگر آپ آن لائن پڑھنا ہے آپ نے تو نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، آپ اس پر رابطہ کریں۔ ناظرہ قرآن ترجمہ تفسیر یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کو استاذ فراہم کریں گے۔ والسلام۔